السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم اسٹوری ہوپ۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور اس عشرے میں طاق راتیں ہوتی ہیں جن میں ہم رات کو جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک بہت مبارک رات ہے اور 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم اسے ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سچے دل سے کر لیں تو ہمیں لیلۃ القدر مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوا تو مسجدوں میں ایک خاص نور پھیل گیا۔ ہر طرف عبادت، دعا اور تلاوت کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لوگ جانتے تھے کہ انہی بابرکت راتوں میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ وہ رات جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس مبارک رات کو پالے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک فرمان یاد آنے لگا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ایک رات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کی رات بہت زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ مسجد کے اندر خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی عبادت کی سرگوشیاں تھیں۔ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کوئی سجدے میں رو رہا تھا، کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ دلوں میں یہ امید جاگ رہی تھی کہ شاید یہی وہ رات ہو جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات عبادت میں گزار دیتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ یہ سنت مسلمانوں کے دلوں میں ایک چراغ کی طرح جل رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ماحول میں عجیب سی سکون کی کیفیت تھی۔ قرآن پاک کی آیات دلوں کو نرم کر رہی تھی۔ ہر آیت کے ساتھ انسان کو اپنے گناہ یاد آتے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ لوگ بار بار وہ دعا پڑھ رہے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی عبادت کا شوق بڑھتا گیا۔ دلوں میں یہ یقین تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی خاموشی سے تسبیح پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، ہر دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں ہر دل مصروف تھا۔ ہر دل کی یہی خواہش تھی کہ اگر آج لیلۃ القدر ہو تو اللہ اس رات کی برکت سے زندگی کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد آ رہا تھا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آسمان پر چاند ہلکی روشنی پھیلا رہا تھا، فضا میں سکون تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پوری کائنات اللہ کی عبادت میں جھک گئی ہو۔ دل میں بار بار یہ سوچتے کہ شاید یہی وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ ایک طرف قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی اور دوسری طرف آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دلوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ خوف اس بات کا کہ کہیں یہ مبارک رات گزر نہ جائے اور ہم غافل نہ رہ جائیں۔ امید اس بات کی کہ اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ رات کا آخری حصہ قریب آ رہا تھا۔ کچھ لوگ سجدے میں گر کر اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا تھا، کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ماں باپ کو اس کے سر پہ سلامت رکھے۔
کوئی امت مسلمہ کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ ہر دل میں ایک ہی احساس تھا کہ یہ رات بہت قیمتی ہے اور شاید پوری زندگی میں دوبارہ نصیب نہ ہو۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی اور سکون تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے رحمت برس رہی ہو۔ لوگوں کے دل نرم ہو چکے تھے، تکبر ختم ہو گیا تھا اور عاجزی دلوں میں بھر گئی تھی۔ ہر شخص اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی، دلوں میں نور اتر رہا تھا۔ ہر آیت انسان کو اللہ کے قریب کر رہی تھی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ واقعی لیلۃ القدر ہے تو اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ رات کے آخری لمحے قریب آ رہے تھے۔ آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ عبادت کا شوق تھا۔ لوگ بار بار اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکت عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے دل میں سکون آ رہا تھا۔ ستارے ایسے لگ رہے تھے جیسے آسمان پر نور کے چراغ جل رہے ہوں۔ دلوں میں یقین تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سن رہا ہے۔ لوگوں کے چہروں پر عاجزی تھی، کوئی آہستہ آہستہ ذکر الہی میں مصروف تھا، کوئی سجدے میں دعا مانگ رہا تھا۔ ہر دل اللہ کی رحمت کا طلبگار تھا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس مبارک مہینے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، مگر عبادت کا جذبہ کم نہیں ہوتا۔ لوگ چاہتے تھے کہ یہ رات ختم نہ ہو کیونکہ اس رات میں دلوں کو سکون مل رہا تھا۔ فجر کا وقت قریب آ گیا، آسمان پر ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی۔ لوگ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اگر یہ لیلۃ القدر تھی تو ہماری عبادت قبول فرما لے اور ہمیں بخش دے۔ جب فجر کی اذان بلند ہوئی تو دلوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت دلوں کو چھو کر گزر گئی ہو۔ ہر شخص امید کے ساتھ مسجد سے نکلا کہ شاید اس رات کی برکت سے اللہ نے اس کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے ہوں، اور دلوں میں یہ عزم بھی تھا کہ زندگی کو نیکی اور عبادت کے ساتھ گزارنا ہے کیونکہ لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں بلکہ انسان کی زندگی بدلنے کا پیغام ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور پورے روزے رکھیں اور جتنا ممکن ہو سکے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت برکتوں والا، بہت رحمتوں والا اپنی امت مسلمہ کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ناول کا اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل حرم اسٹوری ہب کو سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور میں اپنے اسی چینل حرم اسٹوری ہب پہ یوٹیوب پہ شارٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کرتی ہوں احادیث مبارکہ والی، اس کو بھی دیکھ کے زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں۔ اور میں اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی اپلوڈ کرتی ہوں اور اپنے ٹک ٹاک پہ بھی اپلوڈ کرتی ہوں۔ آپ وہ میرے سارے چینلز کو فالو کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ میں نے اپنے یہ نیو چینل سٹارٹ کیے ہیں اور مجھے آپ سب بہن بھائیوں کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے شیئر کریں اور ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل حرم اسٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اب سب بہن بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ہمارا ایک اور کوکنگ کا چینل بھی ہے، اینی کا کچن، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گی، اور آپ سب اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہمارے دونوں چینلوں کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔